بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، پیارے دوستو، آج جون سا عمل میں آپ کے لیے لایا ہوں، یہ وہ عمل ہے جو قرآن مجید کا ایک چھوٹی سی 3 سورتیں ہیں اس کا عمل ہے، اور یہ وہ عمل ہے جو خود اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید کے اندر شفا ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ کہو قل هو للذین آمنوا ھدی و شفاء، ان لوگوں سے جو لوگ ایمان لائے کہ قرآن مجید ہدایت اور شفا ہے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آج بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم پر فلاں لوگوں نے جادو کیا ہے یا کالا جادو کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت ہی زیادہ پریشان رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے گھر میں لڑائی اور جھگڑے کراتے ہیں، اور اسی طرح بیوی اور خاوند کو آپس میں لڑاتے ہیں، اور آباد گھر کو وہ بالکل برباد کر دیتے ہیں۔ تو اگر آپ اس سے پریشان ہیں تو آپ بالکل پریشان نہ ہو، آپ اس عمل کو کریں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اسی طرح ان کو بخار تھا۔ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سوئے تو 2 فرشتے آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ فلاں یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ جادو کس چیز پر کیا ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو لیے اور وہاں چلے گئے، اور ایک کنواں تھا اور اس کے پاس پتھر تھا، اس پتھر کو اٹھایا، اور ادھر بال تھے اور بالوں کے اوپر انہوں نے گرہیں لگائی تھی، اور کنویں کا جو پانی تھا وہ بھی بالکل بدل گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، ان 2 سورتوں کو پڑھا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پڑھا تو وہ گرہیں کھولی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جسم ہلکا ہو گیا۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، ایک تو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جادو جو ہے یہ ایسی گندی چیز ہے جو نبیوں پر بھی اثر انداز ہوئی۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کیا تھا، اور جو شخص جادو کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے، کافر بن جاتا ہے، اور اسی طرح قرآن کے اوپر یعنی مقدس کتاب کے اوپر وہ پیشاب کرتا ہے، اسی طرح پاخانے سے قرآن مجید کو لکھتا ہے، تو بالکل مرتد اور کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں جتنے بھی جادوگر تھے ان سب کو قتل کیا اور زندہ جلایا۔ تو یہ اس قدر گھٹیا اور خبیث لوگ ہوتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے ایسے کرنا ہے، صبح کی نماز کے بعد اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد آپ نے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھنا ہے، اور 3 مرتبہ آپ نے سورہ ناس پڑھنا ہے، اور اسی طرح آپ نے شام کے وقت بھی پڑھنا ہے۔ شروع میں آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اور ان صورتوں کو جب آپ پڑھیں تو آپ اپنے پورے جسم پر ان کو دم کریں، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی شفا دے گا جیسے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے۔ اگر آپ پوری زندگی کے اندر مسلسل اس اعمال کو کرتے ہیں، یعنی روزانہ اگر آپ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص پڑھیں گے تو آپ پر کبھی بھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو بھی آپ پر جادو کرے گا تو اس کا جادو آپ پر بالکل نہیں لگے گا، اور اللہ رب العزت آپ کو اس سے محفوظ رکھے گا۔ تو اس عمل کو آپ اپنی زندگی کا معمول بنائیں اور روزانہ اس عمل کو کریں۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے، اس عمل کو اپنے دوسرے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بھی شریک کریں تاکہ وہ اس عمل سے فائدہ اٹھائے اور آپ بھی ان کے ثواب میں شریک ہو۔ اور اس طرح کی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔